آئیے بچوں بڑھتے ہیں اسلام کی عمارت کے دوسرے ستون کی طرف، جو کہ ہے نماز۔ بچوں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک پراپر سسٹم دیتا ہے وہ انسان کو۔ تو اسلام صرف اعتقادات کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے انسان کے اعتقادات کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا نظام بھی فراہم کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس نماز ہے جو کہ ہماری جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے جو کہ ہماری روحانی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے جو کہ ہماری مالی عبادت ہے، اور اسی طرح حج ہے جو کہ ہماری جسمانی عبادت بھی کہلاتی ہے اور مالی عبادت بھی کہلاتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نماز کی طرف، اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو جب لغت کی بات کی جائے تو لفظ نماز جو ہے وہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا عربی ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو عربی میں الصلاۃ، قرآن میں بھی نماز کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ڈیرائیوڈ ہے لفظ صاد، لام اور یا سے، یعنی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے دعا اور رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ برکت دینا یا اچھی تعریف کرنا۔ پھر جب اصطلاحی تعریف کی بات کی جائے تو اس سے مراد نماز ہوتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اس سے مراد دعا اور رحمت ہی ہے۔ اصطلاحی تعریف کی بات کرتے ہیں تو بچوں صلات سے مراد وہ مخصوص کیفیت ہے کہ جس میں شارع کی طرف سے، شارع سے کیا مراد ہے؟ شارع سے مراد شریعت کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت مراد ہے۔ شارع کی طرف سے مقرر کردہ افعال جیسے تکبیر، قرات، رکوع، سجود وغیرہ کو بجا لاتے ہیں۔ یعنی نماز ایک پراپر عبادت ہے جس میں ہمیں ایک پراپر طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کرنا ہے، تکبیر کرنی ہے، پھر ہم نے قرات کرنی ہے، سجود، رکوع، اور یہ تمام اس کے ارکان ہیں جس کے ساتھ ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحی اعتبار سے پھر یہ نماز کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ یعنی اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، تو گویا وہ مشرکین میں سے ہے، کیونکہ اگر کوئی نماز ادا نہیں کر رہا تو وہ مشرکین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے انکار کر رہے ہیں، اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، تو نعوذ باللہ نماز ادا کرنے والا بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نماز کو دین کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ بچوں ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، نماز دین کا اہم ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا تو گویا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔